تو اب جو بات یہاں پہ بتائی گئی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لہٰذا فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو اب حقیقت کیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں موٹیویٹ کیا نا کہ اچھے کاموں میں، نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہم ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں، کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں گاڑیوں میں، گھروں میں، جگہوں میں، جو جگہیں ہوتی ہیں جیسے ایریاز ہوتے ہیں ان میں، ان کے رہنے میں، سہن میں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں، سیلریز میں کہ فلاں کی کتنی سیلری ہے، کپڑے کیسے ہیں، زیور کیسے ہیں، اولاد کیسی، کہاں پڑھ رہی ہے، کیا گریڈز آ رہے ہیں، کس کی کہاں شادی ہوئی، کون سے ہال میں بھی، کون سے کپڑے ڈیزائنر کے بنے، کیا ہوا. ہر چیز میں ہم ایک کمپٹیشن کا شکار ہیں. بہت ہی زیادہ یہ نیگیٹو چیز ہے. ہم نے کل بھی حدیث میں تھوڑی اس کے اوپر بات کی تھی اور یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کمپٹیشن اچھا ہے، اسلام نے اس کو نیگیٹو نہیں کہا، لیکن کس چیز میں؟ بھلائیوں میں تم سبقت لے جاؤ تاکہ تمہیں آخرت میں اس کا فائدہ ملے. اور کل بھی ہم نے جیسے بات کی تھی کہ جو یہ ریٹ ریس ہوتی ہے نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، کمپٹیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی حیثیت سے کوئی بہت اونچا شخص ہے تو انسان جو ہے وہ مر بھی جائے گا نا تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس آج لینڈ کروزر اور مرسیڈیز ہے تو اگر کوئی انسان جو ہے نا اپنی ساری دولت بھی لگا دے نا تو شاید وہ نہ خرید سکے، اور اگر خرید بھی لیا بالفرض تو کیا کرے گا، باقی کی زندگی کھائے پیے گا کیسے؟ تو نا یہ ورتھ بھی نہیں ہے کہ ایسی خواہش کرنا ورتھ بھی نہیں ہے. دوسری بات لا حاصل کمپٹیشن، کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ نیگیٹو ہونے کی اس کی، کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں خواہش کرنے کے باوجود پا نہیں سکتا کیونکہ اس کی تقدیر میں ہی نہیں لکھا. مثال کے طور پہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ غربت بھی امتحان ہے، پیسہ بھی امتحان ہے. تو بات یہی ہے یہاں پر کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جب انسان اس طرح کے نیگیٹو کمپٹیشن میں لگتا ہے تو کل جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ حسرت، لالچ، حسد، ناشکری پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب دوسروں کی نعمتوں کے اوپر ہر وقت نظر رکھتا ہے تو اس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، انزائٹی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر فرسٹریشن آتا ہے، ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، جیلسی جیسے ہم نے بات کی، پھر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے. ایک آپ سمجھیں کہ انسان ہر وقت کی ایک اذیت پہ مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ لوگوں سے ہر وقت کمپیٹ کرتا رہتا ہے کہ ان کے کپڑے اچھے کہ میرے کپڑے اچھے، ان کا زیور اچھا یا میرا اچھا. اور ظاہر سی بات ہے بعض لوگوں کا تو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو کوئی کسی تھرڈ سے پوچھیں تو وہ کیا نہیں، بھائی آپ ہی کا زیادہ اچھا ہے، آپ کا پرنٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کا برانڈ زیادہ اچھا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. لیکن کیونکہ وہ اتنا زیادہ کمپٹیٹو نیچر کے ہوتے ہیں اور اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں یا اتنا زیادہ ان کے اندر دوسرے کی طرف نگاہ کا ڈالنے کا عنصر موجود ہوتا ہے کہ ان کو اپنی چیز اچھی نہیں لگتی. اور ایک تھرڈ پرسن شاید ان کی چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہو لیکن ان کو نہیں نظر میں آتی. تو یہی والی چیز ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس نیگیٹو کاموں میں لگ گئے ہو. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو کوئی اچھے کاموں میں کرو. مثال کے طور پہ نیکی کے جو میدان ہے وہ کوئی کم ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کسی کو کہ بھئی کوئی فلاں ہے وہ قرآن کا کورس کر رہی ہیں تو یہ نیکیوں کے میدان ہے کہ انسان کہے کہ میری اتنی 30 40 50 ایئرس کی میری زندگی گزر گئی، مجھے اب تک توفیق نہیں ہوئی، ان کو توفیق ہو گئی قرآن کا کورس کرنے کی، وہ تو اللہ کی نظر میں مجھ سے بھی زیادہ اچھی بن گئی. تو میں بھی کوشش کروں، میں بھی انہی کی طرح بھئی اچھا نیک، کیونکہ یہ رشک ہے نا، اس کی اجازت ہے، تو بھئی میں بھی ان کی طرح جو ہے یہ قرآن کورس کروں، نیکی میں آگے بڑھوں. فلاں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بڑا پیسہ نکالتی ہیں، صدقہ دیتی ہیں، میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دوں. میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ اللہ کے غضب سے روکنے والی چیز ہے نا صدقہ، بچانے والی، اور بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو جب مجھے ایک چیز پتہ چل گئی تو میں کہوں میں بھی صدقہ دوں. دیکھو وہ کتنی عقل مند ہے، وہ تو اپنے گناہوں کا کفارہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں، مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا، میں تو کرتی نہیں. تو یہ کمپٹیشن کے میدان ہے کہ انسان ان چیزوں میں آگے بڑھے. جیسے کوئی فرض روزے رکھ رہا ہے، پتہ چلا کہ بھئی فلاں جو ہے منڈے وہ تھرسڈے کا بھی رکھتی ہیں، تو انسان سوچے بھئی میں بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی یہ نیکی کروں، میں بھی رکھنے لگوں نوافل. ابھی تک تو میرا فرائض پہ ہی میں تھی. اب تو اچھی کمپنی میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے اندر یہ پازیٹو کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے اور انسان ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی آگے بڑھتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں یہ جو سر کورنگ ہوتی ہے یا حجاب ہوتا ہے نا، یہ جب انسان لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو اس کو خود بخود وہ یہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ خود کر جاتا ہے، اس کو آسان لگنے لگتی ہے گروپ میں.
جیسے الحمدللہ ہم لوگ سب یہاں کے بیٹھتے ہیں نا، تو ہم لوگ کچھ بہت سی یہاں پر ایسی اچھی چیزیں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بڑا نارمل اور بڑا نیچرل لگ رہا ہوتا ہے. یہی آپ لوگ جب باہر نکل کے جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں مشکل لگتی ہیں کیونکہ عام معاشرے میں لوگ وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کمپٹیشن کا کہ جب انسان یہاں پر جب آپ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ کمپٹیشن ہی آپ کر رہے ہیں. اور یہ وہی ہے فاستبقوا الخیرات، مطلب یہ جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا ریکوائرڈ ہے، ورنہ تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے نا. اگر آپ یہاں آئے، آپ نے کسی کو دیکھا، آپ نے کہا وہ انہوں نے اسکارف پہننا شروع کر دیا، انہوں نے عبایا پہننا شروع کر دیا، تو یہ حسد اور جلن والا کمپٹیشن نہیں ہے. یہ تو آپ کو ان کو دیکھ کے آپ کو بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی ایک اچھے کام کا، کہ میں بھی اپنا سر کور کروں. اب آپ نے یہاں کسی کو دیکھا کہ بھئی وہ کوئی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دے رہی ہیں یا کوئی بھی ڈونیٹ کر رہی ہیں، تو آپ نے کہا اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ بھئی میں بھی دے دوں. اچھا یہ یہاں بھی ہوتا ہے، معلومات آپ نے کی، آپ نے ایڈمن کے بارے میں جانا. اچھا صبح کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، جب وہاں پہ بھی آپ نے کہا چلو میں میری بیٹی جو ہے شام کو نہیں آ سکتی، میں صبح اسے بھجوا دیتی ہوں. یا اوپر جو ہے بچیوں کی کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا اچھا میں ایسا کچھ ارینجمنٹ کرتی ہوں کہ میری بچی اوپر پڑھنے چلی جائے اسی ٹائم پر، جیسے یہاں پر سیکشنز ہوتا ہے، اور میں یہاں پر اٹینڈ کر لوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کمپٹیشن کے میدان ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں، نیکیوں کو آپ سوچ سکتے ہیں. ویسے بھی جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اگلی نیکی کی توفیق ملتی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز.